السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم کلاس دہم میٹرک یعنی 10ویں کلاس کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس کو احسان دانش صاحب نے تحریر فرمایا۔ تو پہلے احسان دانش صاحب کے بارے میں تھوڑا سا جو تفصیل دی گئی ہے آپ کی ٹیکسٹ بک میں، اس کے حساب سے اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ احسان دانش کون تھے۔ احسان دانش 1914 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں ان کا انتقال ہوا۔ احسان دانش کا نام احسان الحق ان کا نام تھا اور دانش ان کا تخلص تھا۔ احسان دانش کے قلمی نام سے مشہور ہوئے۔ کاندھلا ضلع مظفر نگر یوپی میں پیدا ہوئے۔ والد کی مالی حالت ناگفتہ بے تھی، یعنی غریب خاندان سے تھے۔ عربی و فارسی حافظ محمد مصطفیٰ سے پڑھی، اسکول میں صرف چند جماعتیں پڑھ سکے اور غربت کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ بچپن ہی سے محنت مزدوری کرنے لگے۔ مزدوری کرنے لاہور آئے تو اینٹیں ڈھوئیں، یعنی معمار کے ساتھ جو مکان تعمیر کرنے والا ہے اس کے ساتھ بحیثیت مزدور کام کیا انہوں نے۔ اور بچپن ہی سے سخت محنت مزدوری کرنے لگے۔ معماری کی یعنی جب اینٹیں ڈھویا کرتے تھے، اینٹیں اٹھایا کرتے تھے، تو پھر جب وہ ان کو تھوڑا تجربہ ہو گیا تو پھر وہ خود کنسٹرکشن بھی کرنے لگے، یعنی معمار بن گئے۔ اس کے بعد چوکیداری بھی کرتے تھے، چپراسی و مالی بھی رہے۔ غریب آدمی تھے لیکن علم کا بڑا شوق تھا ان کو، بہت ہی مطلب ہے کہ، اور خاص طور پر شعر و شاعری سے ان کو بڑی رغبت تھی اور مطالعہ جاری رکھا۔ موضوع تبع تھے، یعنی ان کے مزاج میں شاعری کرنا ان کے مزاج کا حصہ تھا۔ شعر گوئی کے شوق بھی تھا۔ قاضی محمد ذکی کی صحبت ملی تو شعر کہنے لگے۔ احسان دانش قادر الکلام شاعر تھے، کافی کلام ہے ان کا۔ قادر الکلام سے مراد ہے کہ کافی زیادہ اشعار، یعنی شاعری بہت زیادہ انہوں نے شاعری کی ہے۔ ان کی شاعری موسیقی اقدار کی آئینہ دار ہے۔ انہیں غزل اور نظم دونوں پر یکساں قدرت حاصل تھی، مگر ان کی وجہ شہرت ان کی نظمیں ہیں۔ نظمیں انہوں نے بہت اچھی کہی ہیں۔ ان کی نظموں میں جہاں عام آدمی کے دکھوں کا اظہار ملتا ہے، وہاں قدرتی مناظر کی عمدہ تصویر کشی کی گئی ہے۔ انہیں مزدور شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی تصانیف میں حدیث زندگی، درد زندگی، نوائے کارگر، آتش خاموش، گورستان، زخم و مرہم اور شیرازہ شامل ہیں۔ ان کی آپ بیٹی جہان دانش بہت مقبول ہوئی۔ اب نعت تک چلتے ہیں۔ یہ نعت جو ہے وہ نعت رسول مقبول، یہ آپ سنیے، بہت عمدہ نعت کہی ہے انہوں نے کہ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے، غریبوں کی جاں کو یتیموں کے دل کو، غریبوں کی جاں کو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے، اور اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا ہے، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے، اب بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے، اور زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے۔ اچھا، اس میں جو آپ کے اگر اپنی کتاب ٹیکسٹ بک کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے انتخاب نعت جلد پنجم، مؤلف عبد الغفور قمر۔ تو مؤلف کہتے ہیں ترتیب دینے والے کو، جس نے یہ ترتیب دیا اس کو، یعنی کلام تو احسان دانش کا ہے، اس کو ترتیب دینے والے عبد الغفور قمر صاحب تھے۔ مشقوں تک چلتے ہیں۔ مشقوں میں پہلا سوال ہے کہ نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ دوسرا سوال ہے کہ دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے؟ تیسرا سوال ہے انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ اگلا سوال ہے شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟
اور اس کے بعد اگلا سوال ہے، اسی سوال نمبر 1 کا آخری جز جو ہے وہ ہے کہ نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے؟ اچھا جناب، اب جواب الف جو اس کا جو الف جو جز تھا اس کا جواب یہ ہے کہ نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مندرجہ ذیل صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ دو عالم کا امدادگار، امین، غم گسار، محبت کا پیغمبر، اللہ کا محبوب، رہبر و رہنما، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی ہیں۔ اب اس کا جو جز بے ہے اس میں پوچھا گیا ہے کہ دوسری شعر کے مطابق کس کو سکون ملا؟ تو جواب ہے اس کا غریبوں اور یتیموں کو۔ سوال جیم جو تھا کہ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب ہے انسان کو انسان کا عرفان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنے جیسے دوسرے انسان کے حقوق کو سمجھ لیا، تو یہ ہے عرفان ہونا مطلب عرفان کہتے ہیں معلوم ہونا، پتہ چلنا۔ اگلا سوال تھا شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ایک دوسرے سے رواداری، بھائی چارہ اور آپس میں محبت ہے۔ اس کے بعد جو سوال تھا کہ نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نعت کے آخری شعر میں خضر سے مراد ہے رہبر و رہنما، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب نعت کا خلاصہ، اگلا سوال نمبر 2 نعت کا خلاصہ پوچھا ہے۔ تو نعت کا خلاصہ میں آپ نے انتہائی مختصر ہے جو آپ نے لکھنا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم اور جہالت کو دور کیا اور انسانوں کو مہذب انداز میں رہنے کے اصول اور طریقے بتائے، اور اس طرح معاشرہ امن کا گہوارہ بن گیا۔ سوال نمبر 3 اس میں پوچھا گیا کہ متن کی روشنی میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے، اور چائس ہیں سوال اس میں جز الف ہے کہ یہ نعت کس شاعر کا ہدیہ عقیدت ہے؟ چائس نمبر 1 ہے حفیظ الندری، نمبر 2 حفیظ طائب، نمبر 3 احسان دانش، نمبر 4 ماہر القادری۔ تو آپ نے کس کو ٹک کرنا ہے؟ احسان دانش کو آپ نے ٹک کرنا ہے۔ اس کا جز بے ہے متن کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام کیا ہے؟ تو چوائسز ہیں نمبر 1 اصول محبت، نمبر 2 غم گساری اور غریب نوازی، نمبر 3 ہے امانت داری، نمبر 4 ہے یہ سب ہے۔ تو اس کا جو مناسب جواب ہے وہ ہے اصول محبت، تو آپ نے اصول محبت کو ٹک کرنا ہے۔ جیم میں پوچھا ہے کہ اب انسان کو کس کا عرفان حاصل ہوگا، اور اس میں چوائسز کیا ہیں؟ خدا تعالیٰ کا، انسان کا، کائنات کا، یا ان سب کا۔ تو آپ نے کس کو ٹک کرنا ہے؟ انسان کا۔ اب انسان کو کس کا عرفان حاصل ہوگا؟ انسان کا۔ جز دال ہے زمانے کو منزل کے مبارک ہونے کی نوید کیوں دی گئی ہے؟ تو چوائسز کیا ہیں؟ کامل رہنما کے آنے سے، نمبر 2 ایک خضر صد راہ گزار کی آمد کی وجہ سے، نمبر 3 انسان کا عرفان ہونے سے، اور نمبر 4 کسی کی بھی نہیں۔ لیکن اس کا جواب جو ہے وہ مناسب ترین وہ ہے نمبر 2 چوائس جو ہے کہ ایک خضر صد راہ گزار کی آمد کی وجہ سے۔ دال ہے پیغمبر ذی وقار کے چراغ محبت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ تو چوائسز کیا ہیں؟ نمبر 1 روشن تر ہوگا، نمبر 2 ہمیشہ روشن رہے گا، نمبر 3 کبھی نہیں بجھے گا، اور نمبر 4 یہ سب درست ہیں۔ تو اس کا جو مناسب جواب ہے وہ ہے کبھی نہیں بجھے گا۔ سوال نمبر 4 مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ تو اعراب میں لگا دی ہیں، جب میں آپ نوٹس کے لیے مجھے لکھیں گے، اپنا ای میل بھیجیں گے تو میں آپ کو اس کے نوٹس آپ کو بھیجوں گا، تو اس میں سب کچھ میں نے لکھ دیا ہے۔ اچھا جناب، اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 5 الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ غم گسار، قرار، یقین، پیغام، ذی وقار۔ تو
تو غم گسار کا جملہ کچھ یوں ہوگا کہ غم گسار دوست ہی اصل دوست ہوتا ہے. لفظ ہے اگلا قرار. تو قرار کے لیے جو فقرہ آپ بنائیں گے وہ کچھ یوں ہے کہ بیٹے کو دیکھ کر ماں کے دل کو قرار آ گیا. اگلا لفظ ہے یقین. اس کا فقرہ یوں ہوگا مجھے آپ کی بات پر یقین ہے. اگلا ہے لفظ پیغام. پیغام کا جو فقرہ ہے وہ یوں ہوگا کہ نیکی کا پیغام سب تک پہنچنا چاہیے. اگلا لفظ ہے ذی وقار. ذی وقار کے لیے جو جملہ ہے وہ یوں ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نہایت ذی وقار لیڈر تھے. سوال نمبر 6 کی طرف آئیے. اس میں پوچھا ہے انہوں نے کہ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے. تو الفاظ کیا ہیں؟ اصول. اصول کے معنی ہیں ضابطہ. دوسرا لفظ ہے اعتبار. اعتبار کے معنی ہیں یقین ہونا. اگلا لفظ ہے چراغ. چراغ کے معنی ہیں دیا. دیا یا چراغ ایک ہی چیز ہے. اگلا لفظ ہے عرفان. عرفان کے معنی ہے ادراک یعنی پتہ چلنا، ادراک. اگلا لفظ ہے راہ گزار. تو راہ گزار کا جو مطلب ہے وہ ہے رہنما. سوال نمبر 7 مناسب الفاظ چن کر مصرع مکمل کریں. تو الف ہے. الف میں الف ہے کہ بجھے گا نہ جس کا ڈیش محبت. تو اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ چراغ. بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت. اگلا اس کا بے جز ہے. سوال نمبر 7 کا جز بے. ڈیش ہو گیا ہے قرار آ گیا ہے. تو اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھا ہے؟ یقین. تو فقرہ بن جائے گا یقین ہو گیا ہے قرار آ گیا ہے. اس کا جز جیم ہے. اب انسانوں کا ڈیش ہوگا. کیا ہوگا؟ عرفان ہوگا. تو آپ نے لفظ یہاں کیا لکھنا ہے؟ عرفان. جز دال ہے. اس میں ہے ڈیش کو اب اپنی منزل مبارک. تو اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک. سوال نمبر 8 ہے نعت کے متن کو مد نظر رکھ کر کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیے. تو 2 کالم ہیں. اس میں جو کچھ لفظ ایک الف میں لکھیں کوئی بے میں لکھیں. تو ان کو ہم نے ملانا ہے جس لفظ کا جس سے تعلق بنتا ہے. تو پہلا لفظ کالم الف میں لکھا ہے امدادگار. امدادگار کو آپ نے ملانا ہے غم گسار سے. اس کا تعلق غم گسار سے بنتا ہے. اس کے بعد اگلا جو ہے لفظ وہ ہے اصول محبت. اصول محبت کو آپ نے ملانا ہے پیغام سے. اگلا لفظ ہے یقین. یقین کو آپ نے ملانا ہے اعتبار سے. اگلا لفظ ہے خضر. تو خضر کو آپ نے ملانا ہے راہ گزار سے. اگلا لفظ ہے انسان. انسان کو آپ نے ملانا ہے عرفان سے. تو جناب یہ تمام لفظ ہیں وہ اپنے متعلقہ لفظ سے مل گئے. اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ سرگرمیاں جو اس میں لکھی ہیں وہ ہیں کہ طلباء میں نعت خوانی کا مقابلہ کرایا جائے. ظاہر ہے وہ لوگ آپس میں آپ لوگ تمام مقابلہ کر سکتے ہیں. اور ہر طالب علم اپنی پسند کا ایک نعتیہ شعر خوشخط لکھ کر اپنے استاد کو دکھائے. اچھا جی. اور پھر تمام چیزیں ہیں. اس میں یہ کہ آپ نعت کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے. وہ یہ کہ آپ کو ایک تو یہ کہ اگر باوضو ہو آپ کو باوضو ہونا چاہیے کیونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں بار بار. اس میں احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں. احترام سے نعت پڑھیں اور سننے والے بھی باادب ہو کر اس کو سنیں کیونکہ حضور سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ لوگ باادب ہو کر پڑھیں بھی اور باادب ہو کر اور انتہائی سکون سے اس کو سنیں بھی. تو آج کے سبق اختتام کو پہنچتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو اپنے اس اسباق کو اپنی کتابیں کھول کر سامنے رکھ کر پڑھا کے سنا کیجیے تاکہ آپ کو زیادہ زیادہ سمجھ آئے. تو آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. بیل آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں. اور دوسرے طالب علموں کو اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اس سے استفادہ کر سکیں.
اللہ حافظ ناصر.